تو ایک بڑا ٹو بی ویری آنیسٹ اور بڑا شارٹ سا ایک کوشچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کے جو اخراجات ہیں پہلی بات وہ تقریباً 50 ارب کے جو بتائے جا رہے ہیں 47 سے 50 ارب کے اخراجات ہیں. تو آپ کا ملک اس وقت فائنینشلی اس پوزیشن میں ہے نہیں تو اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے افورڈ کر سکے. آپ جانتے ہیں ابھی آپ کے جو کل رات کی جو خبر آئی ہے کہ $1 ارب کی جو ڈیل آپ کے IMF کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی ہوئی نہیں, وہ شاید آج یا کل تک ہو جائے, تو وہ آپ $1 ارب بمشکل لے کے آ رہے ہیں. اس میں آپ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تو اڑا نہیں سکتے الیکشن پہ. جی السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو پوڈ کاسٹ بینگ سوشل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور جعفری, اور آج کی جو ہمارے پاس امیزنگ گیسٹ ہیں, بڑے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, اور ان کا میڈیا سے تعلق ہے اور خبر اخبار میں بھی کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کافی مشہور اخبارات میں کام کر چکے ہیں اور مختلف پوسٹرز کے اوپر کام, اچھی پوسٹرز کے اوپر کام کر چکے ہیں. ابھی اس وقت کرنٹلی وہ ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہے ہیں. ان کا نام ہے شاہد حمید, اور ویلکم کرتے ہیں انہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مطلب جب اسٹارٹ کیا تھا اپنا تو پشاور سے اسٹارٹ کیا تھا سب چیزوں کا؟ جی بالکل, میں نے پشاور سے اسٹارٹ کیا. اچھا, اسکولنگ وغیرہ کالج میں پشاور میں اسکولنگ کی, فارورڈ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ایڈورڈس کالج سے میں نے گریجویشن کی, اور دین پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے جرنلزم کیا 97 میں. اچھا 97 میں؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد آپ نے جب مطلب گریجویٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے مطلب فیلڈ یہی رکھی, کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا پرسنلی انجینئر ہوتا ہے تو بیچارہ مارکیٹنگ کی اس کو جاب مل رہی ہوتی ہے, جو مارکیٹنگ کا ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹس کی مل رہی ہوتی ہے, کسی کو HR کی مل رہی ہوتی ہے. تو آپ جرنلزم, کیونکہ آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, تو آپ پھر اسی فیلڈ میں رہتے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میرے جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت میرے جو سبجیکٹس تھے وہ لا اور پولیٹیکل سائنس تھے. میں نے لا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ گریجویشن کی, اور میری انٹینشن بھی تھی, میری خواہش بھی تھی کہ میں پولیٹیکل سائنس میں مجھے ایڈمیشن ملے. CSS کا میرا آئیڈیا تھا اپنا, لیکن انلکیلی مجھے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن نہیں مل سکا, اور لا میں ایڈمیشن ہو گیا میرا. لا میں نے 2-3 دن کلاسیں لی, پھر میں نے ڈراپ کر دیا. 2-3 دن؟ ہاں. اور جرنلزم میں میرا میرٹ پہ نام آ گیا تو میں جرنلزم کی طرف آ گیا. اس وقت ایک آئیڈیا تھا ذہن میں کہ نہیں, ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے, کیونکہ آپ مطلب 25 ایئرز بیک پہ جائیں, بلکہ بیک ان 90s 97 تو 95 کی میں آپ کو بات کروں, 94-95 کی, تو اتنا پہلے جب آپ جائیں تو اس وقت ایک کریز تھا کہ نہیں ماسٹرز کی ڈگری ضرور ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے میں وہ LLB چھوڑ کے میں جرنلزم کی طرف آ گیا, اور وہ میں نے جرنلزم کیا. لیکن میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا, کیونکہ میرا تعلق رہا ہے لکھنے لکھانے سے. میں اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں جو میگزینس تھے, وہاں کی لٹریری سوسائٹیز تھیں, ان کے ساتھ میں انوالو رہا ہوں. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہم سے سینئر ہیں فیلڈ میں, آج اخبار میں کام کرتے ہیں, سوراب. ان کا ایک اپنا ایک میگزین ہوا کرتا ہے, کسی وقت میں منتھلی تھا, کوشش کے نام سے, تو اس میں بھی میں لکھتا رہا ہوں. تو وہ میرا ایک تعلق تو تھا, لیکن کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا. اور جب میں نے ماسٹر کیا تو اس کے بعد بھی میری کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھی. لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ انہی دنوں ایک خبر اخبار میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی سامنے, اور انہیں ضرورت تھی رپورٹرز کی, تو میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا. اور وہ گپ شپ میں جو ہے میں وہاں پہ ہو گیا, سلیکشن میری ہو گئی, اور بس یوں سمجھے میرا کریئر شروع ہو گیا. تو بس وہ پھر اب تک سلسلہ جاری. مطلب بائی چوائس نہیں تھا؟ یو کین سے بائی چوائس نہیں تھا, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی لک ہو گیا, یا جو بھی آپ سمجھ لیں, بس ادروائز ہو گیا. لیکن بس وہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نصیب میں تھا, رزق لکھا ہوا تھا, وہ اس طریقے سے جو ہے میں اس پہ بھی. اچھا, تب بھی میڈیا میں اسی طرح مطلب لوگ اب تو کافی آپ دیکھتے ہیں نا بائی چوائس, اور بڑے شوق سے لوگ میڈیا کی طرف آتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی اب تو بہت ہے میڈیا کی, ٹھیک ہے. اور مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ آپ آ جائیں تو سوشل میڈیا وہ اٹ سیلف ایک الگ پاور بن گئی ہے, تو اس کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں, مطلب اس فیلڈ کو. اب تو پہلے ایسا نہیں تھا کیا, مطلب کیونکہ نیوز پیپرس کا زمانہ زیادہ تھا. دیکھیے اس وقت تو نیوز پیپرز ہی ہوا کرتے تھے, ایون جو ٹی وی چینلز تھے ظاہر وہ بھی نہیں تھے. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ نکلتے تھے, جو جرنلزم کر کے نکلے تھے, وہ تو تھے ادروائز بھی. ان میں سے بیشتر جو لوگ تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ جائیں اور کرائم رپورٹر بنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا, اور وہاں جو بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تعلق بنے گا, پھر آپ جو معاملات چلتے ہیں اسی طریقے سے. تو وہ لوگوں کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی. بٹ
ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن تو میں شروع سے میرا اپنا ذاتی وہ یہ تھا کہ میں پولیٹیکل رپورٹنگ کروں اور میری خواہش تھی کہ میں اسمبلی کی کوریج کروں. میری خواہش یہ تھی کہ میں پالیٹیشین سے میرا انٹریکشن ہو, ان کے ساتھ میں انٹروڈیوس کروں. تو پھر یہ سلسلہ بھی شروع ہوا اور میں نے مطلب سلسلہ شروع کیا, تو ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, جس وقت ہم فیلڈ میں آئے اس وقت تو موبائل فون بھی نہیں تھے. اس وقت تو موبائل فون نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں پہلی مرتبہ پیجر ملا, پیجر شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, پہلے ایک ڈیوائس ہوا کرتی تھی PTCL کی, اتنی بڑی ڈیوائس ہوتی تھی اور اس پہ PTCL کو آپ فون کرتے تھے اور وہ فون کے ذریعے ایک میسیج آ جایا کرتا تھا اسکرین پر آپ کو کہ آپ کو آفس کال کر لیں یا آپ کو آپ فلاں جگہ چلے جائیں, آپ کو آفس سے کہا جائے. تو وہ صرف میسیجنگ ہوتی تھی, اسے پیجر کہتے تھے. تو جب ہمیں فرسٹ ٹائم وہ پیجر ملا تو ہمارے لیے بڑی ایک انہونی بات بھی تھی اور ہم بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو پیجر ہے. اور موبائل, یہ تو پھر بعد میں جب موبائل آ گئے تو پھر موبائل, وہ بڑے بڑے موبائل آپ کو پتہ, کی پیڈ والے, ہاں کی پیڈ والے. پھر وہ بھی اس میں بھی یہ ہے کہ کی پیڈ میں بھی پرابلم یہ تھا کہ جو ہے ون سائیڈڈ لوگ کرتے تھے, صرف عموماً جو آؤٹ گوئنگ کال تھی وہ لوگ نہیں کرتے, انکمنگ کرتے تھے. انکمنگ پہ بھی پیسے ہوا کرتے تھے. تو یہ پرابلم تھا, اس لیے لوگ اوائڈ کرتے. تو ہم نے تو وہ دور دیکھا اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اس وقت لوگوں کا ایز سچ انٹینشن نہیں تھا. یہ تو جب 1999 میں ایئر وائی آیا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت لنڈن سے چلتا تھا اور اس کی وہ کوریج محدود ہوا کرتی تھی. 2002 میں جیو لانچ ہوا الیکشن سے پہلے, اکتوبر نومبر میں غالباً الیکشن ہوا, اس سے پہلے یہ لانچ ہوا. اور اس وقت پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں کی ایک انٹینشن بنی کہ الیکٹرانک میڈیا اور اسکرین پہ آنا اور چہرہ نظر آنا اور پوری دنیا کی طرف ایک میسج جانا. تو لوگ ڈائیورٹ ہوئے. پھر ہمارا ایکسپریس جو ہے وہ 2008 میں یہ لانچ ہوا, اس کے بعد پھر آنورڈ پھر لانچ ہوتے رہے. تو پھر یہ ایک سلسلہ بنا اور ایک بوسٹ ملا. اور اب تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ جرنلسٹ ہے. کیونکہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کوئی فوٹو جنریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے, ادروائز کوئی بھی جو بھی میڈیم ہے, تو آپ جرنلسٹ ہیں کیونکہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. اگر آپ کوئی پوسٹ جنریٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی انفارمیشن ہے تو یو آر اے جرنلسٹ. کیونکہ آپ جرنلزم کا آپ کو پتہ ہے کہ بیسک جو ہے وہ 3 اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ ٹو انفارم دا پیپل, ٹو ایجوکیٹ دا پیپل اینڈ ٹو انٹرٹین دا پیپل. تو آپ بیسیکلی یہ جو سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, وہ یہی کر رہا ہے, انفارم کر رہے ہیں لوگوں کو, ایجوکیٹ کر رہے ہیں اینڈ اٹ سیلف ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ تو ظاہر کہ ہے. تو وہ ایک ابھی تو بہت زیادہ ایک ہائپ ہے, بہت زیادہ ایک جو ہے ایک پوری دنیا الگ بس گئی ہے, لیکن اس وقت نہیں تھا. تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ بائی چوائس نہیں, بائی چانس. ہاں, مگر چلے جیسا بھی اب جو آپ نے جو بات کی نا کہ اب جیسا نصیب میں تھا, جو رزق یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے تو آپ کو ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب سے مطلب سوشل میڈیا جب آپ نے شروع کیا, چلیں وہ آپ نے بتایا کہ 2002 میں مطلب ایک بوم سا آیا اس میں مین اسٹریم میڈیا میں, اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا اور اب آج کا جو دور ہے, تو اس سے یہ جو الیکٹرانک میڈیا جو آپ نے بتایا, تو یہ افیکٹ ہوا ہے سوشل میڈیا سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس سے پرنٹ میڈیا افیکٹ ہوا. کیونکہ جو خبر آپ آج بیٹھ کر لیٹ سے آج آپ 2 بجے دیکھ رہے ہیں دوپہر کو, آج آپ 3 بجے دیکھ رہے ہیں, وہی خبر جب کل اخبار میں آتی ہے اور آپ جب اٹھاتے ہیں اور پیپر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی خبر ہے. ہاں, کیونکہ آپ نے 10 12 15 گھنٹے پہلے وہ خبر دیکھی ہوتی ہے, تو آپ نے کہیں تحت شور میں کہیں بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یو آر آلریڈی اویئر. تو ایک تو یہ ایشو ہے. تو ظاہر ہے وہ کوریج کم ہوئی. اچھا, پھر جب موبائل ڈیوائسز آئے اور موبائل میں جب آپ کا انٹرنیٹ بالکل کامن ہو گیا, تو اس کا اب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صبح اٹھ کے اگر اسے پیپر دیکھنا ہے, اگر وہ یوز ٹو ہے وہ موبائل پہ دیکھ لیتا ہے. وہ لوگ جو ایڈکٹ ہیں یا یوز ٹو ہیں, یوز ٹو ریڈنگ آف نیوز پیپر, وہ صبح ناشتے کی میز پہ پڑھتے ہیں اخبار, ان کی ضرورت ہے کیونکہ ایڈکشن ہے ان کی. بٹ یہ نیو جو جنریشن ہے, مطلب آپ لوگ جو ہیں, یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سے پہلے کی ایک جو جنریشن ہے یہ ان کی ایڈکشن رہی ہے. ابھی جو جنریشن ہے ان کا پیپر جو ہے مسئلہ نہیں ہے. تو دیٹس وائی وہ نیوز پیپرز کی جو وہ ہے, جو ان کی سرکولیشن ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے.
اور پھر سوشل میڈیا کے آنے سے الیکٹرانک میڈیا کے جو ویورشپ ہے اس میں کمی آئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ٹائم تھا کہ آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا, بٹ دیر واز اے ٹائم 80s میں اور لیٹ 80s تک 8 بجے کا جو ٹائم تھا وہ پورے پاکستان میں ڈرامہ ٹائم ہوا کرتا تھا. پی ایم جی وہ ڈرامہ ٹائم ہوا کرتا تھا, پوری فیملی بیٹھ جاتی تھی, بڑے اچھے اچھے ڈرامے چلتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جو پی ٹی وی آپ تب کا کہہ رہے ہیں جب وہ دھواں ڈرامہ بھی ہوتا تھا, میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو وہ ایک ٹائم تھا کہ صرف پی ٹی وی تھا, اور پی ٹی وی کے جو 5 اسٹیشنز تھے پشاور, کراچی, لاہور, کوئٹہ اور اسلام آباد, وہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. اور بڑے اچھے ڈرامے تھے, تنہائیاں, آغوش, دھواں. جو آپ نے دھواں تو پھر بعد میں آیا, دھواں تو ان سے جونیئر ہے, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. یہاں سے پشاور سے سمندر ڈرامہ تھا, اور بہت سے وارث, اسی طرح اور بہت سے پلیس چلتے رہے ہیں. تو وہ ایک پورا فیز تھا اور لوگ ڈرامہ دیکھتے تھے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ 2002 کے بعد جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کا دور شروع ہوا, تو آفٹر دیٹ آپ کا جو 8 بجے کا ٹائم تھا وہ آپ سے اچک لیا اینکرز نے, اور وہ چلا گیا, وہ ٹائم ہو گیا کرنٹ افیئرس کا. آپ کا جو ڈرامہ ٹائم تھا وہ چینج ہو گیا کرنٹ افیئرس. ابھی جو ہے ایک 10 سال کم از کم لوگ وہ کرنٹ افیئرس میں پھنسے رہے. ابھی لوگ اس سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ذہنی طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو مریض بن گئے, ہم تو وہی چہرے. اچھا بعض اوقات یہ آپ ایک چینل لگائیں تو وہاں بھی وہی لوگ نظر آئیں گے, دوسرا اس میں بھی, تیسرا, کیونکہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں نا, لائیو تو نہیں چل رہے. تو وہی لوگ 3 چینلز پہ, آپ ایک ہی فیس 3 چینلز پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یو گیٹ فیڈ اپ. تو وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو فیڈ اپ ہو گئے. تو اس سے بچنے کے لیے لوگ کہاں چلے گئے, وہ سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے, وہ فیس بک کی طرف چلے گئے, وہ ٹویٹر کی طرف چلے گئے, وہ جو بھی میڈیمز ہیں ان کی طرف نکل گئے. تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ کی جو الیکٹرانک میڈیا اس کی ویورشپ بھی ختم ہو گئی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 2016 میں ہمارا ایک وزٹ تھا US کا, اور وہاں پہ ہم CNN کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ گئے جب, تو وہاں ہماری انٹریکشن چل رہی تھی اور ان کے ساتھ. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ اسٹڈی ہے کہ جو 2025 انہوں نے یاد کیا تھا US کے حوالے سے, کہ 2025 تک جو ہے وہ جو نیوز پیپر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. اچھا 2025 تک, یہ 2016 میں وہ بتا رہے تھے کہ 2025 تک نیوز پیپر ختم ہو جائے گا. ختم سے مینس یہ پیپر لیس ہو جائے گا, مینس آپ ڈیوائس بھی دیکھیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ اسسمنٹ ہے کہ 2034 یا 2035 تک جو ہے وہ آپ کا جو پاکستان ہے, جو ایشیا ہے, جو انڈیا ہے, وہاں پہ بھی نیوز پیپر ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ہم خود بھی حیران تھے کہ نیوز پیپر کیسے ختم ہو سکتا ہے. یہ تو لوگ ایڈکشن ہے, لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں, صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں, یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں اخبارات کو دیکھیں اور ان کی جو سرکولیشن ہے اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکولیشن کم ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ منیمائز ہو رہے ہیں. پھر سب سے بڑا جو اس وقت آپ یو مسٹ بی اویئر کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا جو نیوز پرنٹ ہے, پیپر, وہ انتہائی مہنگا ہو گیا ہے. اچھا, وہ انتہائی مہنگا ہو گیا ہے وہ, اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے, وہ اب بلیک میں خریدا جا رہا ہے. تو دیٹس وائی وہ پیپر کی جو سرکولیشن ویسے بھی کم ہوئی ہے, اخبارات کم چھپ رہے ہیں, کیونکہ اخبارات زیادہ چھاپنا جو ہے وہ دائرے کو نقصان پہنچاتا ہے. تاوقت ہے کہ اس کے اگینسٹ اسے اتنا ایڈورٹیزمنٹ نہ مل رہا ہو. اگر ایڈورٹیزمنٹ مل رہا ہے اور وہ خبروں کی جگہ ایڈورٹیزمنٹ چھاپ رہا ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے, وہ نوٹ چھاپ رہا ہے. لیکن اگر وہ خبر چھاپ رہا ہے صرف, تو وہ تو اس کا نقصان ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سرکولیشن آہستہ آہستہ کم ہوگی. یہ جو پیپر ہے, جو پیپر یہ چلا جائے گا ای کی طرف, تو آپ کا سارا جو نیوز پیپر ہے ای نیوز پیپر ہو جائے گا. تو یہ ایک چینج, ایک فیز جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ 8 سے 10 سالوں کے دوران بھی دیکھیں گے. مطلب وہ سورس آف انفارمیشن تو ختم نہیں ہوگی, مگر وہ ای پی آئی وہ تو مطلب انٹرنیٹ سے بات ہے نا, وہ تو مطلب وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئی. سوشل میڈیا میں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے نا کہ آپ لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی جو بھی آپ شو دیکھتے ہیں, بہت سے شو ہیں, کچھ لوگ وہی پرٹیکولر شو دیکھتے ہیں, بہت سے اینکرز جو ہیں ان کے. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ کو 1 گھنٹے میں بتائیں گے سوشل میڈیا پہ, وہی چیز آپ کو 5 منٹ میں بتا دی جائے گی, کیونکہ اس میں وہ چیزیں, وہ فارمیلٹیز نہیں ہے. اسٹریٹ اوے وہ آپ کو جو بھی اس کا مقصد ہے وہ بات وہ کرے گا, آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جی ٹائم جو ہے نا, اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ویڈیوز یا چیزیں نہیں دیکھتے, ٹی وی بھی لگائیں گے, تھوڑی دیر دیکھیں گے, فیڈ اپ ہو جائیں گے, پھر وہ موبائل اٹھاتے ہیں. موبائل ایک ایسی چیز ہے جب بھی بندہ فیڈ اپ ہوتا ہے تب اٹھا لیتا ہے, تو وہ پھر اس کو مطلب ٹائم وہ نوٹ نہیں کرتا, مطلب وہ دیکھتا رہتا ہے. اور اس کو ایک ہی پیج کے اوپر جو کہ وہ 1 گھنٹے میں نیوز 10 سے 15 ملیں گی, وہ اس کو 1 منٹ میں مل جاتی ہیں, اور وہ پکچر میں دیکھ لیتا ہے. اب وہ پڑھے گا کون؟ اگر لیٹ سے اخبار ہے
تو اس کو وہ ساری 10 نیوزز پڑھنے میں ہو سکتا ہے گھنٹہ لگے. اب ہر کسی کی اپنی اسپیڈ ہے, آدھا گھنٹہ. اب ہماری طرح ہم انگلش اچھی پڑھتے ہیں, اردو اچھی نہیں پڑھتے, کیونکہ میسج بھی وہ ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں, رومن میں کر رہے ہوتے ہیں, اردو بولتے ہیں مگر وہ انگلش ورڈ یوز کر رہے ہیں جی. تو اس میں اردو تو ہماری وہاں پہ پڑھنے والی تو وہ تو وہاں بھی چلی گئی. تو امیج کے اندر ہمیں وہی انفارمیشن تھوڑی منٹ میں, تھوڑی دیر میں مل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. جی دیکھیے, میں آپ کو تھوڑا سا پھر پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. ایک وقت تھا کہ جب جو ویڈیو پلیئرز ہیں جسے ہم VCR کہتے ہیں, یہ کرائے پہ ملا کرتے تھے. اور کلر ٹی وی بھی لوگوں کے, ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا گھروں میں, کلر ٹی وی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ کلر ٹی وی اور VCR کرائے پہ ملتے تھے ایک رات کے لیے. لوگ وہ لاتے تھے ساتھ میں 3-4 ویڈیو کیسٹس لاتے تھے, اور ساری رات لوگ بیٹھ کے عموماً ویکینڈ پہ موویز دیکھتے اکٹھے ہو کے, وہ بھی اکٹھے ہو کے فیملی. اچھا, اب اس کا یہ ہے کہ لیٹ سے مجھے ایک مووی پسند ہے یا نہیں ہے, یا اس کا سین سے میں مطلب بوریت مجھے ہو رہی ہے کہ میں مجبور میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پوری فیملی دیکھ رہی ہے. اگر دوست دیکھ رہے ہیں تو سارے دوست دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے پسند ہو, باقی 4 کو پسند ہو. اب تو وہ تو دیکھیں گے. میں ویسے ہی آپ کو ایک بائی دا وے مجھے یاد آ گیا ان فلموں سے کہ ہم اکثر دوست یار اس طرح بیٹھتے تھے اور فلمیں دیکھتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھے, اسے شعلے فلم بہت پسند تھی انڈیا کی. تو وہ مجھے یاد ہے کہ کم از کم 100 بار تو ہم نے وہ فلم اس کی وجہ سے دیکھی ہوگی. تو وہ میں وہ سارے اس کے جو ڈائلاگس تھے اور جتنے بھی سین تھے وہ میں ازبر ہو گئے تھے. بلکہ ہم اتنے ایکسپرٹ, شعلے کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ ہم اس میں سے پھر خامیاں اور غلطیاں تلاش کیا کرتے کہ اگر یہاں تھوڑا سا اس طرح کر لیتے تو اور تھوڑا سا سین نکھر جاتا, اگر یہ اس طرح ہو جاتا تو تھوڑا سا اور نکھر جاتا. تو مینز ایک وہ دور تھا. پھر پی ٹی وی کا جب دور تھا تو آپ کے پاس آپشن نہیں تھا, آپ نے صرف پی ٹی وی دیکھنا تھا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. چینل تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں, ایک ہی چینل ہے پی ٹی وی. ایس ٹی این کے نام سے, ایک شالیمار نیٹ ورک کے نام سے, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پی ٹی وی نے شروع کیا تھا. اور وہ جب آیا تو لوگوں کو ایک آپشن ملا دوسرا. حالانکہ اس پہ وہ کئی ملی نغمے چلا کرتے تھے یا کئی کارٹون وغیرہ یا کئی مذہبی پروگرام, لیکن لوگوں کو ایک آپشن ملا تو وہ سوئچ اوور ہو جاتے تھے. جب یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا آیا, جب نجی چینل آئے, تو لوگوں کو ایک وسیع آپشن مل گیا. مطلب انہیں ایک وائڈ وہ مل گیا. اور اب آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, آپ ٹک ٹک کریں, آپ 200 چینل چینج کرتے رہیں, اسپورٹس دیکھتے ہیں, آپ موویز دیکھتے ہیں, آپ نیوز دیکھتے ہیں, کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں, واٹ ایور یو لائک. موبائل کے آنے سے ہوا کہ آپ اس اسکرین سے, اگر آپ لیٹ سے آپ 2-3 لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, وائف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ اس سے بھی نکل آئے, آپ اپنی ذات تک محدود ہو گئے موبائل کی صورت میں. تو موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی. وہ ٹی وی بھی ہے, وہ آپ کا کمیونیکیشن بھی ہے, اس کے ذریعے آپ چیٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے آپ سارے بزنس بھی کر رہے ہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, وہ سب آپ ایک موبائل کے ذریعے کریں. تو دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ موبائل کا آپ کے پاس آنے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے دور ہو گئے ہیں. یہ ایک نقصان بھی اس کا. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں, یہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک تغیر ایسی چیز ہے, چینج, کہ وہ اسے ثبات ہے, یعنی وہ رہتا ہے, باقی تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ کھو دیتی ہے. تو ہر چیز اپنی جگہ کھو رہی ہے, ریپلیسیبل ہے ہر چیز. مجھے یاد ہے ایک ٹائم پہ, آپ کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, ایک ٹائم پہ ایوننگرز آیا کرتے تھے, شام کے وقت اخبار آیا کرتے تھے. یعنی وہ خبریں, ایک تو صبح اخبار آ گیا, لیکن وہ خبریں لیٹ سے کوئی بڑا اہم ایونٹ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو وہ کرتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا جب 99 میں اور اس کے بعد وہ اریسٹ ہو گئے, تو ان کا فیصلہ آنا تھا دوپہر کے وقت 11 بجے یا 12 بجے عدالت نے فیصلہ دینا تھا. تو اب وہ خبر آپ کیسے دیں گے؟ اخبار تو کل آئے گا, چینل تو ہے نہیں, میڈیا چینل تو ہے نہیں, پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی نے تو سرکار کی خبر دینی ہے, اخبار چھپ گیا, اخبار نیکسٹ مارننگ آئے گا, تو آپ کیسے امیڈیٹلی خبر دیں گے؟ موبائل بھی نہیں ہے, کیسے دیں؟ وہ ایوننگر آتے تھے, شام کا اخبار آتا تھا, وہ ایک پیج ہوتا تھا, صرف اونلی 1 پیج, ایک ہی پیج ہوتا تھا, جس کے 1 سائڈ چھپی ہوتی تھی, دوسری سائڈ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. 1 سائڈ پہ ہوتا تھا, اس میں بڑی بڑی تصویریں بڑا بولڈ کر کے خبریں اور سرخیاں لگا دیتے تھے اور وہ دیتے تھے. تو ہم نے, مجھے یاد ہے, ہم نے وہ 3 قسم کے پیجز تیار کر کے کاپی رکھی ہوئی تھی, سزائے موت, بری, عمر قید, بریکنگ نیوز. ہاں, ہم نے وہ 3 قسم کے رکھی تھی کہ اس میں سے جو بھی ہوگا وہ پلیٹ ہم ڈالیں گے اور وہ چھپائی شروع کر دیں گے. تو وہ ایوننگرز آیا کرتے تھے, زمینے آیا کرتے تھے, لیکن وہ سلسلہ, اور جو ایوننگرز ہوتے تھے خصوصاً, وہ چٹپٹی خبریں لگایا کرتے تھے. کیونکہ آپ صبح کا اخبار تو پڑھ چکے ہیں نا, آپ نے روٹین کی خبر پڑھ لی ہے. اب شام کو تو آپ کو, میں اگر مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماش کی دال بنی ہے, گوبھی بنی ہے, اور آپ نے دوپہر کو تو کھا لی, چلو رات کو بھی کھا لی,
اور وہ تو بچ گئی ہے, آپ کی امی نے زیادہ بنا لی ہے, صحیح, تو وہ کہتی ہیں اب یہ تو میں رزق ہے, یہ تو میں ضائع کر نہیں سکتی, تب کیا کریں گے اس کا, تو کل دوپہر کو بھی آپ نے کھانی ہے. تو آپ کے لیے کیا کرتی ہیں, وہ اس میں گھی ڈال کے اور تھوڑے مرچیں شرچیں ڈال کے, سبزی مرچ ڈال کے تڑکا لگا کے آپ کو دے دیتی. تو جو ونیگر ہوتا تھا وہ تڑکا ہوتا تھا. انہی خبروں میں سے یا کوئی تھوڑی نئی خبریں, چھوٹی سی خبر اٹھا کے اس سے رنگین کر کے اس کی سرخیاں مزیدار نکال کے. میں آپ کو ایک مجھے ویسے یاد آ گیا, 2 میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ایک خبر, ایک سروے چھپا تھا لاہور سے, اور بڑا مزے کا سروے تھا. وہ نمازیوں پہ انہوں نے چھاپا تھا, مساجد پہ, رمضان تھا تو مساجد کے حوالے سے انہوں نے چھاپا تھا کہ جو نمازی پڑھنے جاتے ہیں تو جوتوں کے حوالے سے انہوں نے چھاپا تھا. تو اس کی سرخی انہوں نے یہ لگائی تھی, آگے رکھو تو نماز نہیں, پیچھے رکھو تو جوتا نہیں. تو اب یہ دیکھیں کتنے مزے کی, انٹرسٹنگ, آئی کیچنگ بنا دیا نا. بالکل. اچھا, ایک اور خبر تھی کہ اپنا جو آپ کا آٹے کا جو بحران چل رہا تھا, آپ 98 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, اور آٹا یہاں پہ بالکل قلت ہو گئی تھی. بالکل ایسے لوگ لائنوں میں سارا دن لگے رہتے تھے, آٹا پھر بھی نہیں ملتا تھا. چوکر جو ہے نا, وہ چوکر کی بنی روٹی اس وقت میں آپ کو 98 کی بات کر رہا ہوں 20 اور 25 روپے میں بکی تھی. وہ اتنا سخت زمانہ تھا. اور لوڈ شیڈنگ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں چلتی رہتی ہے, تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری تھی, اور رمضان کا مہینے تھا, اور چوکر بھی, یہ آٹے کا بحران بھی تھا. تو ہمارے پاس خبریں نہیں تھیں, ہم نے ویسے ہی 2 خبریں بنا کے دے دی کہ جی بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ اور لوگ تنگ, اور آٹا بھی نہیں ہے, شارٹ ہو گیا. تو اگلے دن انہوں نے اس کی بڑے مزے کی سرخی نکال دی, دونوں کو کٹا کر کے بڑا کر کے لگا دیا. اس وقت صبح سرحد تھا, خیبر پختونخوا نہیں تھا, صبح سرحد, کہیں بھوک کہیں اندھیرا. تڑکا لگا دیا نا اس نے تڑکا لگا دیا. اب اسے آپ ویسے ہی اٹھا کے, وہ رات کی آپ کو باسی دال دے دے تو آپ نہیں کھائیں گے, لیکن انہوں نے بگاڑ دی, اسے بگاڑ دے دیا, گھی لگا دیا, اس پہ سب تڑکا لگا دیا, تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال دی, وہ ٹیسٹ بن گیا, ذائقہ بن گیا, آپ نے بھی شوق سے کھا لیا. تو یہ وہ ایوننگرز ہوا کرتے تھے, اور ایوننگرز کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اٹیک کریں, اپنا ہاتھ بھی بیچیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو توجہ کو حاصل کریں. لیکن وہ زمانے گزر گئے ہیں. بالکل, اب تو وہ چیز نہیں ہے, اب کون دیکھے, دنیا سے مٹائیے نا آپ کے ہاتھ میں. بالکل. اب وہ آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر وہ ڈیلی کا آتا تھا نا, تو آپ پورے مہینے کا 1 سیکنڈ میں دیکھ سکتے, 1 منٹ میں, سیکنڈ نہیں, چلو منٹ میں دیکھ لیں گے, 2 منٹ میں, 3 منٹ میں, تو اس کا لاجک ہی نہیں بنتا کہ کوئی دیکھے گا. اسی طرح رسالے بھی میرے خیال سے غائب ہو گئے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ, یہی ان کے ساتھ بھی ہوا لگ بھگ. اچھا, یہ تو میں صرف آپ کو ایک بات, آپ نے رسالوں کی بات کی ہے, یعنی جو ہماری جنریشن ہے اور ہم سے جو پہلے کی جو جنریشن ہے, آپ یہ لوگ تو نہیں, اور آپ شاید آپ بھی نہ ہو, ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے تو ہم بک ریڈنگ کی طرف ڈائیورٹ ہوئے. اچھا جی, بک ریڈنگ تو کرنی ہے. پہلے وہ چھوٹی کتابیں, پھر آہستہ آہستہ بڑی. عمران سیریز ہوا کرتی تھی, بڑی مشہور ہوا کرتی تھی, اور عمران سیریز ابن صفی صاحب لکھتے تھے, پھر کلیم ایم اے کے نام سے ایک رائٹر تھے بڑے اچھے, وہ لکھتے رہے, اور بھی بہت سے رائٹرز لکھتے رہے. کیپٹن فریدی, کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی ایک سیریز ہوا کرتی تھی. یہ ناول چلتے تھے. دیوتا تو بڑا سسپینس میں ڈائجسٹ آیا کرتا تھا, اور بڑا مشہور تھا. وہ قریباً کوئی 30 سال وہ چلتا رہا سلسلہ. اس کے 56 اس کے کتابی شکل میں اسے موجود ہے. تو اتنا عرصہ چلتا رہا, لوگوں کو انتظار ہوا کرتا تھا, ڈائجسٹ کا انتظار ہوا کرتا تھا. مہینے کے بعد ڈائجسٹ آتا تھا, وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا. خواتین کے ڈائجسٹ, اور ڈائجسٹ, کیونکہ اس میں سلسلے وار کہانیاں چلتی تھی. اخبار جہاں جو جنگ کا وہ ہے میگزین ہے, اس میں جو آتا تھا میٹر آتا تھا, ابھی بھی وہ رچ ہے, اس کا کنٹینٹ رچ ہے, بٹ لوگ پڑھتے نہیں, انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں, اب آپ جا کے دیکھیں آپ کی ساری یہ جو آپ کا یہ کچی مالا ہے, یہ اپنا سوری چکا گلی, یہاں پہ بکس کی دکانیں ہیں, وہ بکس پڑھی کوئی خریدتے نہیں ہے, وہاں بڑی نایاب قسم کی بکس پڑھی. تو بک ریڈنگ ختم ہو گئی. میرے گھر میں میرے خیال میں میرے پاس کوئی 200 بکس ہوں گی شاید ہی میرے بچوں میں سے کسی نے پڑھی, ان میں سے کسی کتاب کو ہاتھ لگانے کی وہ زحمت بھی کی ہو. بک ریڈنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ موبائل پہ آ گئے سب کچھ. بالکل, اب لوگ موبائل, آڈیو بکس ہیں, آپ وہ آڈیو لگائیں, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایون چلے آپ بک ریڈنگ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو اویلیبل ہے اس میں پی ڈی ایف میں, بالکل آپ کھولیں, آپ موبائل پہ پڑھ, جہاں پہ آپ فارغ ہو رہے ہیں جیب سے آپ نکالیں گے تو پڑھ لیں گے. اچھا, آج کل ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں نا, کیونکہ پہلے بھی کچھ لوگوں کو جو اس چیز کے اوپر نالج رکھتے تھے ان کو تو پتا تھا, مگر ہمارے طرح جو ینگسٹرز ہیں ان کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو میڈیا میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ بہت ہے, یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کہہ لیں آپ, بہت ہے. ابھی ریسنٹلی جب خان صاحب کے ہو رہے تھے جلسے وغیرہ نا, تو ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ اور چینلز پہ نہیں چلتے تھے, ایئر وائی پہ چلتے تھے. تو وہ ہمیں بتایا جاتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی اور چینلز نہیں سپورٹ کر رہے,
وہ مطلب وہ دوسری پارٹیز کو ہم نام لیں یا نہ لیں کی بات ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ ان کے تھرو مطلب جس طرح وہ چاہتے ہیں یہ اس طرح چل رہے ہیں, تو اس میں کیا حقیقت ہے, واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جہاں تک مداخلت کی بات ہے تو یہ ایسا نہیں کہ اب ہو رہی ہے, بلکہ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. مطلب ہوتی بھی ہے, نہیں بھی ہوتی. چینلز ہیں, چینلز آزاد بھی ہیں, جیسے کہ آپ نے لٹ سے ایئر وائی کا نام لیا. ایئر وائی ہے وہ اپنی پالیسی کے مطابق کر رہے ہیں, جیو ہے وہ اپنی پالیسی ہے, سم اپنی پالیسی کے مطابق کر رہا ہے, ہر چینل. لیکن ایک وقت تھا کہ جب صرف اخبارات ہوا کرتے تھے, انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ایوب خان نے پہلی مرتبہ جو قوانین متعارف کروائے, پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس وہ لے کے آئے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, ضیاء الحق کے دور میں اور سخت ہوا. مارشل آرٹ کا جب دور تھا ضیاء الحق کا, تو جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت تو ایسے ہوتا تھا کہ جب کاپی تیار ہو جاتی, کاپی مینس اخبار, جب آپ اس وقت بٹر پیپر پہ بنتا تھا, ابھی تو کمپیوٹر پہ بنتا ہے نا, اس وقت بٹر پیپر پہ آپ ایک ایک خبر نکالتے تھے اور وہ پیسٹ کرتے تھے اس پہ, تو وہ پھر پلیٹ بنتی تھی. تو جب کاپی تیار ہو جاتی تھی تو دو صاحبان آتے تھے ماشاء اللہ لگانے والے, اور وہ دیکھتے تھے, اچھا جو خبر پسند نہیں اسے اکھاڑ دیتے تھے, مطلب وہ پٹی نکال لیتے تھے, تو وہ بلینک چھپتا تھا, اگلے دن وہ جگہ بلیک ہوتی تھی, بلینک ہو جاتی تھی, وہ پتہ لگتا تھا کہ یہاں سے خبر نکالی گئی. ایڈیٹ بھی نہیں تھا, کچھ لوگ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے, باقی تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا الگ ہو گیا, چونکہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, یہ ایک ٹول ہے, حکومت نے ہمیشہ یہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا, ہر حکومت نے کیا, کسی ایک نے نہیں کیا. آپ نے ایئر وائی کا نام لیا, تو لیٹس بی فرینک, تو ایئر وائی کو کوئی ابلائز بھی کیا گیا ہے نا, تو تبھی ایئر وائی سپورٹ کر رہے ہیں. ادروائز اگر آپ 13 تو آپ سمجھے کل کی بات ہے, 2013 کی جو الیکشن کمپین تھی وہ تو آپ کو یاد ہوگی, وہ تو یاد ہے. سارے چینل سپورٹ کر رہے تھے خان صاحب کو, سارے چینلز پہ خان صاحب کی جو تقریریں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ان کے جلسے چلتے تھے وہ چلتی رہتی تھی, اور کسی نے وہ نہیں کیا. 18 کی جب کمپین آئی 2018 کے انتخابات کی, تب بھی خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا, اور خان صاحب کی تب بھی جو ہے وہ کیا گیا ساری پارٹیوں کو, بٹ چونکہ آپ نے اسپیسیفک ان کا نام دیا تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو پھر انہوں نے کسی کو سپورٹ کیا, کسی ایک چینل کو سپورٹ کیا. دیٹس وائی جو دوسرے چینل سے جو نیگلیکٹ ہوئے, یا جو اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ کے اینٹی تھے اور انہیں اس طرح فائدہ نہیں مل سکا مالی طور پر, تو پھر ان کے اگینسٹ ہو گئے اور وہ اب اپنا غصہ دکھا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ, یہ کیا کہتے ہیں, تلخ شیری کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں, ہمیں وہ دور بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی غالباً دوسری مرتبہ, اور اس وقت جنگ گروپ کے ساتھ ان کا مسئلہ آیا تھا, اور جنگ گروپ جو اس وقت 16 پیجز کا چھپتا تھا وہ ایک پیج پہ آ گیا. اتنا شدید قسم کا بحران ان پہ آیا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, کوئی ایسی نہیں ہے. اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں, چونکہ اب تو چینلز ہیں, چینلز اپنے مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مختلف پارٹیوں کی انکلینیشن ہوتی ہے مختلف چینلز کی طرف, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا, ایک بڑا وائرل سا میم ہے اس کا, لفافے کا, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب ایک پکچر میں دیکھ رہا تھا, بڑے مشہور اینکر ہیں, بہت مشہور ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کا بہت انفلوئنس ہے. تو وہ کھڑے تھے ایک صاحب کے ساتھ, اور وہ بھی ایک مطلب پولیٹیشین ہے اور بڑے مشہور ہیں, اور پارٹی چیئرمین بھی ابھی. تو ان کے ساتھ کھڑے تھے ایک پکچر میں, اور لفافہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, دوسرے میں ان کی پاکٹ میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی بھی اب وہ تو دیکھیں چینل کے آنر تو نہیں ہے نا, کہنے کو تو وہ اینکر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی پھر چینل کے مالکان کی بھی تو وہ ہے, انٹرفیئرنس ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں, جو جس میم کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, میں سمجھ لوں. تو ایسی پکچرز تو ایڈٹ بھی ہوتی ہیں نا, ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کی جیب میں لفافہ ایک میں دکھا رہے ہیں, دوسرے میں نہیں دکھا رہے, ایک میں ہاتھ میں دکھا رہے ہیں, دوسرے میں دکھا رہے ہیں. کمال کے ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی ایسی چیزیں پوری موویز ایڈٹ کر دیتے ہیں, آپ کو تو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں جرنلسٹ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, بالکل, یہ جرنلسٹ مریخ سے تو نہیں آئے, مطلب یہیں کے حصہ ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, یہیں کے لوگ ہیں. تو ہمارا تو پورا معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے. سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. آپ کسی سرکاری محکمے چلے جائیں, کوئی آپ کو جو اس کی ڈیوٹی ہے, جس کے لیے فار واٹ دے آر پیڈ, کوئی اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کرے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, سماجت کرنی پڑے گی, آپ کو اسے آسمان پہ چڑھانا پڑے گا, آپ کو کسی کی سفارش لانی پڑے گی. اگر کوئی ایسا کام ہے کہ نہ آپ کے پاس سفارش ہے نہ کچھ ہے, پھر آپ کو اس کی مٹھی گرم کرنی پڑے گی. یہ تو چلتا ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جو کام آپ کسی کی سفارش پہ نہیں کر سکتے, محنت سماجت پہ نہیں کر سکتے, وہ اس کے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھیں, آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ جرنلسٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صحافت آئینہ ہے.
تو جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی شکل مطلب وہی نظر آتا ہے جو آپ کی شکل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آئینے میں اپنی شکل دیکھوں اور مجھے دلیپ کمار نظر آئے, مجھے اپنی شکل ہی نظر آنی ہے. تو جیسا معاشرہ ہے ویسے ہی صحافت اسے عکس دکھا رہا ہے اس کا. تو یہ جو لفافوں والی باتیں ہیں یہ غلط بھی نہیں ہے, لیتے نہیں لوگ, لیکن اب تو لفافوں سے بات پلاٹوں پہ چلی گئی ہے. ہاں غیر ملکی دورے اور پلاٹ, اور اب تو ان پہ اب تو لفافے کسی نے کیا کرنا, لفافے میں کتنے پیسے کتنے آ جائیں گے, اب تو بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور اکاؤنٹس ہیں اور اکاؤنٹ میں پھینک دے پیسے, کسی پتہ بھی نہیں چلتا. کیا پتہ چلتا ہے. یہ بھی بات ہے, جو جس کا حوالہ آپ نے دیا وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوگا, وہ اتنا بڑا, دونوں بہت بڑی شخصیات ہیں. بالکل بالکل, یہ میں نے پہلے بتایا, لوز قسم کی حرکت نہیں کر سکتے, نہیں, اور بالکل کیمرہ پہ تو کریں گے ہی نہیں نا. اور اچھا چلیں آپ مجھے, ہمارے جو فرینڈ سرکل ہے نا اس میں اب جرنلزم کی طرف لوگ میری نظر میں اس شوق سے نہیں آتے یا فیملی سپورٹ نہیں ملتا یا وٹ ایور, تو آپ ینگسٹرز کو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک وقت تھا کوئی شخص ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا. ڈاکٹر پوچھیں کیا بننا ہے جی, ہم سے بھی جب پوچھتے ہیں کیا بننا ہے جی, ڈاکٹر بننا ہے, کیا بننا ہے جی, انجینئر بننا ہے, مطلب اس کے پائلٹ بننا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نہ کوئی کسی کو بتاتے تھے. اچھا پھر وہ کرکٹ کا جب فیم بہت زیادہ بڑھا, مہداد نے چھکا لگایا اور اس کے بعد 92 کا ورلڈ کپ, لوگوں میں فیم بڑھا, پھر جی کرکٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے. ایم بی اے کا ایک دور چلا, جسے دیکھیں ایم بی اے کر رہے ہیں, وہ ایم بی اے اتنے ہو گئے کہ ہر دوسرے شخص بچے سے آپ پوچھے کیا کیا جی ایم بی اے کیے ہوئے. تو یہ اسی طرح کہ سی این جی جب شروع ہوئی تو ایک مشروم گروتھ ہوئی. آپ کو ہر 10 قدم کے فاصلے پہ سی این جی نظر آ رہی ہے, حالانکہ اس کا اپنا قانون ہے, آپ 5 کلومیٹر سے کم فاصلے پہ دوسرا سی این جی یا پیٹرول پمپ بنا ہی نہیں سکتے. اب تو ایک ہی اس میں سی این جی بھی لگا ہوا ہے اور پیٹرول بھی, بالکل پیٹرول اور ڈیزل بھی لگ رہا ہے, which is not legally allowed. مگر پھر بھی ہو رہا ہے, بٹ یہ it happens, یہ ہو رہا ہے. تو پرابلم یہ کہ یہ ساری چیزیں وہ جو ٹیچر, وہ ایک وقت تھا نا جب لوگ ٹیچر نہیں بننا چاہتے تھے, تو جسے کوئی جاب نہیں ملتی تھی, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا, وہ انجینئر نہیں بن سکا, وہ پائلٹ نہیں بن سکا, وہ آرمی میں نہیں جا سکا, وہ کوئی اور کسٹم میں نہیں جا سکا, سی ایس ایس پی سی ایس نہیں کر سکا, وہ ٹیچر بن جاتا تھا. راندہ درگاہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ لوگ آگے ٹیچر بن جاتے تھے. تو ابھی پھر ہم نے ایک فیز ایسا دیکھا, ابھی تو خیر بچے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے جرنلزم کر کے آ رہے ہیں, مطلب ڈگری لے کے آ رہے ہیں. تو ہمارے دور میں جرنلزم تھا, تو جرنلزم میں میس کمیونیکیشن ہے, تو وہ اس وقت میس کمیونیکیشن نہیں تھا, اونلی جرنلزم تھا. تو ابھی تو ڈگری لے کے آ رہے ہیں, لیکن ہم سے جو پہلے والے لوگ تھے, ہمارا 8واں بیچ تھا جرنلزم کا پشاور یونیورسٹی سے, تو اس سے پہلے اور اس سے پہلے یعنی 8ویں بیچ سے پہلے کے جو لوگ تھے, تو وہ تو ادروائز آ رہے تھے, کوئی جاب نہیں ملی, چلو جی اخبار میں چلے جاتے ہیں, کسی کا والد کا کوئی دوست ہے, کسی کا تعلق نکلا ہے, سے لگا دو جی, وہ کوئی فوٹوگرافر بن گیا, کوئی رپورٹر بن گیا, کوئی کیمرہ مین بن گیا, ابھی چینلز کے حساب سے. تو وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا تھا. جنہیں شوق ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جو بچے آنا چاہتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچہ آنا چاہتا ہے, جسے بھی شوق ہے, بچہ ہو بچی ہو, اس سے پہلے چاہیے کہ وہ اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائیں اور کم از کم 6 مہینے, کم از کم 1 سال والنٹیئر کر لیں اپنے آپ کو. جس طرح اب وہ اپنے والد سے جیب خرچ لے رہے ہیں, 1 سال مزید لے لیں, لیکن وہ کسی اخبار کے ڈیسک پہ جا کے کام کریں. اچھا, ڈیسک پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبریں ہوتی کیا ہیں, فلو کیا ہوتا ہے خبروں کا. جب آپ پہ چاروں طرف سے آپ پہ فلڈڈ ہوتے ہیں, آپ خبریں آ رہی ہوتی ہیں, نمائندوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں, رپورٹرز کی بھی آ رہی ہیں, نیوز ایجنسیوں سے بھی آ رہی ہیں, مانیٹرنگ بھی چل رہی ہے, ٹی ویوں سے بھی چل رہی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلڈ ہے. فلڈ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, تو وہ آپ کو نیوز ایڈیٹر بتائے گا کہ آپ نے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے. بیسکس یہ میرے پاس فلڈ اس پہ گرتا ہے آ کے سارا, نیوز ایڈیٹر اسے کم کرتا ہے, سب ایڈیٹرز کی طرف پھینک دیتا ہے, یہ خبر یہ آپ بنائیں, یہ آپ بنائیں, یہ آپ بنائیں. پھر وہ سب ایڈیٹر سے واپس نیوز ایڈیٹر کی طرف آتی ہے. اس دوران وہ کام ہلکا ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ تقسیم ہو جاتی ہیں خبریں, کوئی چیزیں وہ کاٹ دیتا ہے, کچھ وہ کر دیتا ہے. تو ہر وہ شخص جو وانٹ ٹو بیکم جرنلسٹ, اسے چاہیے کہ پہلے وہ جائے کسی ڈیسک پہ کام کرے اخبار کے, سیکھے صحافت ہے کیا, دوسرا اسے آئیڈیا ہو کہ قومی اسمبلی ہے, اس کی نشستیں کتنی ہیں, اسپیکر کیا ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر کیا ہوتا ہے, چیئرمین سینٹ کے کیا اختیارات ہیں, صوبائی اسمبلی کی نشستیں کتنی ہیں, اپوزیشن لیڈر کیا ہے, آپ کے صوبے کے گورنر اس وقت کون ہے, ملک کے پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے, پرائم منسٹر 18 امینڈمنٹ کیا چیز ہے, آپ کو 8 امینڈمنٹ کیا چیز تھی, آپ کو ایک آئیڈیا تو ہونا چاہیے. یہ جو مرجر ہوا ہے آپ کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے, تو یہ اب اس کی کیا صورتحال ہے, یہ کس کے تحت ہوا تھا, مرج ڈسٹرکٹ کیا چیز ہے, تو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ اخبارات کے جو ڈیسک ہیں اس پہ کام کریں گے تو آپ کا آئیڈیا بنے گا. دوسرا انہیں اخبارات کے ایڈیٹوریل پڑھنے چاہیے, کالم پڑھنے چاہیے. ایڈیٹوریل سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اخبار کی پالیسی کیا ہے, کیونکہ اخبار خبر میں اپنی پالیسی شو نہیں کر سکتا زیادہ, آپ کو غیر جانبدار رہنا ہوتا ہے.
کرتے ہیں, جانبداری بھی کرتے ہیں, بٹ میکسیمم آپ کو غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے. بٹ جو ایڈیٹوریل لکھا جاتا ہے وہ اخبار اپنی زبان ہوتی ہے, اخبار کی وہ پالیسی ہے اس کی, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اخبار کدھر جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انہیں ایڈیٹوریل پیج کی طرف جانا چاہیے. اور اچھا, آپ کے جو ہے نا پولیٹکس کی طرف, مطلب جو میڈیا میں آپ کی فیلڈ ہے زیادہ تر ہوا ہے, تو ایک بڑا ٹو بی ویری آنیسٹ اور بڑا شارٹ سا ایک کوشچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کے جو اخراجات ہیں, پہلی بات وہ تقریباً 50 ارب کے جو بتائے جا رہے ہیں, 47 سے 50 ارب کے اخراجات ہیں. تو آپ کا ملک اس وقت فائنینشلی اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے افورڈ کر سکے. آپ جانتے ہیں ابھی آپ کے جو کل رات کی جو خبر آئی ہے کہ $1 ارب کی جو ڈیل آپ کی IMF کے ساتھ ہو رہی ہے, ابھی ہوئی نہیں, وہ بھی شاید آج یا کل تک پہنچے, تو وہ آپ $1 ارب بمشکل لے کے آ رہے ہیں. اس میں آپ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تو اڑا نہیں سکتے الیکشن پہ. ویسے بھی مجھے نہیں لگتا اس وقت آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے, پولیٹیکل ایٹماسفیئر, آپ کی پولرائزیشن اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہر گھر میں جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. کوئی PTI کا سپورٹر ہے, کوئی اینٹی PTI, لڑ رہے ہیں لوگ. اس میں اگر آپ نے الیکشن کروایا تو لوگ تو دستوں قریباں ہوں گے. میرا خیال نہیں کہ اس وقت الیکشن کروانی چاہیے, اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ اس وقت الیکشن ہو. اور ویسے بھی لیٹس بی فرینک کہ سب سے بڑا جو اس میں ایشو ہے وہ تو آرمی چیف کی تقرری کا ہے, اور وہ 28 نومبر کو ان کا ٹینور پورا ہو رہا ہے. مینس آپ بائی اینڈ آف اکتوبر یا اسٹارٹ آف نومبر آپ نے پرائم منسٹر نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ کریں گے, تو جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ہو ایور ہی از, آج شہباز شریف ہیں یا جو بھی ہوتے, وہ چانس کبھی بھی مس نہ کرتے. وہ اپنا ایکسرسائز کرتے اس اختیار. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی مرضی کا کچھ کرتے, جی اپنی مرضی سے کرتے کچھ نہیں, ڈیفینیٹلی ان کا اختیار ہے, یہ اختیار تو ہے, آئین کے تحت ان کا اختیار ہے. لیکن اس کے لیے طریقہ کار آپ جانتے ہی ہیں کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہوتے ہیں وہ ایک پینل بھیجتے ہیں, وہ 3 یا 4 یا 5 جنرلز کا جو سینئرز ہوتے ہیں, جو لیفٹیننٹ جنرلز, ان کے ایک پینل بھیجتے ہیں پھر. بٹ یہ پرائم منسٹر کا ہولی سولی اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جس کو بھی لگا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو آؤٹ کر دے, اور وہ جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 7ویں نمبر پہ تھے, 7ویں نمبر سلیکشن میں. جی ہاں, وہ اس وقت سینئرٹی کے اعتبار سے 7ویں نمبر تھے. بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو لگایا تھا, ان کی مرضی تھی. جنرل مشرف 3 4 نمبر پہ تھی. تو پھر اس کو اس طرح اتنا مطلب کھینچ کے کیوں بتایا جاتا ہے کہ یار فلاں پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتا ہے, وہ اپنی کا لانا چاہتا ہے, تو اس میں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے تو وہ اسٹرانگ ہو جائے گا, تو وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب ضیاء الحق کو لے کے آئے تو انہوں نے کیا کیا, اسی نے ان کو ہٹایا. جن نواز شریف پرویز مشرف کو لے کے آئے تو کیا ہوا, ان کا بھی ماشاءاللہ. اور جو ہے یہ سمجھا جا رہا تھا, ہم تو ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو خان صاحب ہیں, خان صاحب کو لانے والے جو ہے پاشا صاحب تھے, اور اس وقت جو ہے باجوہ صاحب تھے, اور ان کی سپورٹ تھی. تو پھر کیا ہوا؟ تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں, فوج پروفیشنل ادارہ ہے, وہ اپنے اس کے مطابق چلتے ہیں. بٹ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے, وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے کہ ہم لگائیں, ہم یہ اتنی اہم پوسٹنگ ہے, یہ ہم کریں. صحیح. بہت ہی زبردست ہماری ڈسکشن رہی ہے ماشاءاللہ. ہم تو میڈیا سے شروع ہوئے اور کرنٹ افیئرس کو بھی ڈسکس کر لیا, آرمی کو بھی ڈسکس کر لیا تھوڑا بہت. تو بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ چانس ملا ضرور بات کریں گے. تو یہ آج کا ایپیسوڈ تھا, اور امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اور بہت سی دیکھیں بیسکس انہوں نے ینگسٹرس کے لیے خاص طور پہ جو بتائی ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ جس بھی بلڈنگ کی بیسز اسٹرانگ ہوتی ہے نا, تو وہ بلڈنگ مطلب آپ اس کو جتنا بھی اوپر لے جائیں, جتنا بھی اچھا بنائیں, وہ اسٹرانگ رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کو بھی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کی بھی اگر آپ کو کوئی ان ہماری باتوں میں سے اختلاف ہے تو بھی آپ نیچے مینشن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک اور امیزنگ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.